فیصل آباد میں ایک بہت ہی مشہور سیلیبریٹی کے پاس ہیں جو CC پریسڈنٹ کے چیئرمین ہیں. تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اور ان کا پورا گھرانہ جو ہے وہ سیاسی ہے, کچھ گفتار ہیں, یہ کسی تعریف کے محتاج نہیں. یہ بہت ہی اچھے انسان ہیں اور ان کا سیاسی کیریئر بہت اچھا گزرا ہے اور ان سے ہمارے فیملی مراسم بھی ہیں. جی ظفر اقبال بلوکر صاحب کے پاس ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج اس کے روزے میں. جی ظفر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی ظفر صاحب سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اسکول لائف کیسی تھی؟ سنجیدہ, شرارتی, کیسے تھے؟ شرارتی بھی اور سنجیدہ بھی اچھے تھے. اب بڑا زیادہ مزاق بھی کر لیتے ہیں, سنجیدہ بھی کافی وہ بہت سنجیدہ ہوگا سنجیدگی. پہلے اسکول کی لائف تو ایسی تھی جو آج سے تقریباً 30-40 سال پہلے اسکول کی لائف جیسے ہوتی تھی. پہلے اسکول کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو اچھا ماحول یا جو اچھی تعلیم تھی وہ 30-40 سال پہلے وہ تو اس وقت بچوں کو مسجد میں بھی جانا پڑتا تھا, اسکول میں بھی, اور ایک ماحول بنا ہوا تھا مسجد میں لازمی. تو اب سلسلہ ہو رہا ہے اس میں بچے جو ہیں وہ مسجد میں جا نہیں سکتے, اس وقت ہے جب وہ اسکول جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اسکول لائف ہے بچوں کی اس میں ان کو قرآن پاک یا دینی تعلیم وہاں نہیں دیا, جس سے ہم بہت زیادہ اسلام سے اور اپنے مذہب سے بہت زیادہ دور چلے گئے. تو جو پہلے سسٹم تھا کہ ہماری تعلیم کا اسکول کی تعلیم یا کالج میں اسکول میں وہاں ہسٹری اور اسلام کے بارے میں اور ہمارے جو بھی اس کی اپنے اسلام کی تھی تاریخ تھی, اسلامی تاریخ, جغرافی تاریخ اور پاکستانی تاریخ, اس میں سب بتایا جاتا تھا. اور اب وہ چیزیں رہی نہیں. اب صرف انگلش پہ زور ہے, او لیول پہ, اے لیول پہ, جس میں بچوں کو تقریباً پاکستان کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں, مذہب کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. جی بالکل, آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ اس دور میں جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو بچے ہیں, وہ بالکل پاکستان کی ہسٹری, پاکستان کی تاریخ اور اسلام اور جغرافیائی لیول سے جو ہے بہت دور چلے گئے ہیں. جی ظفر صاحب, میں دوسرا سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیاست میں آنے کا شوق آپ کو کون سے ہوا؟ سیاست میں آنے کا شوق جو ہے وہ اچانک ہی بس پروگرام بنا. اس سے پہلے میرے انکل تھے عبدالرحیم صاحب, وہ تقریباً 5 بار انہوں نے ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن لڑا اور انشاءاللہ جیتا ہے. اس کے بعد حاجی صاحب انہوں نے کارپوریشن کا الیکشن جیتا ہے. اس کے بعد MPA کا الیکشن جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو بھی ہوا کہ ڈوڈی والا کو غلام آباد کے ساتھ لگا دیا گیا, پورا شہر چھوڑ کر. صحیح, یہ بہت بڑا یہ انسیڈنٹ ہوا. کیونکہ ڈوڈی والا جو ہے نا وہ اب بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر ڈوڈی والا جو ہے نا یہ کوئی علاقہ غیر ہے. اگر اس وقت ڈوڈی والا جو ہے وہ اپنے اس علاقے سے ہوتا, جیسے 215 ہے, 214 ہے, 209 ہے, 227 ہے, اگر اس کے ساتھ شامل ہوتا تو انشاءاللہ الیکشن کے نتائج کچھ اور ہوتے. تو اس وقت جو ہے الیکشن حاجی صاحب کنٹیسٹ کرتے تھے. تو پھر اس کے بعد فیض صاحب نے پہلا الیکشن جو بلدیاتی ناظم کا جو ہوا ہے وہ لڑا تھا, اور اس کی نے تقریباً 2 سال بعد الیکشن جنرل الیکشن آ گئے. اس میں انہوں نے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ MPA منتخب ہوئے, اور اس کی سیٹ چھوڑی ہوئی سیٹ پہ میں نے الیکشن جو ہے کنٹیسٹ کیا تھا ناظم کا. اور وہ الیکشن کیونکہ پوری حکومتی مشینری جو ہے ٹاؤن ناظم اس وقت کا منسٹر مشتاق چیمہ صاحب جو ہیں وہ دوسرے کینڈیڈیٹ کے ساتھ, اور اس میں میں نے 24 ووٹوں سے جو پہلا الیکشن جو ہے یوز کیا. اس کے بعد شکر الحمدللہ میں نے
اسی کینڈیڈیٹ سے 11 پولنگ اسٹیشن سے میرے حلقے کے، اور 11 پولنگ اسٹیشن سے میں نے ون کیا. ہاں، تو اس کے بعد یہ چیئرمین کا الیکشن آ گیا، وہ بھی شکر الحمدللہ میں نے ون کیا. اور اس کے بعد جو سیاست چل رہی ہے اور بہت اچھا رسپانس دیتے ہیں، کیونکہ کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی برداشت نہیں کرتا، اور جتنا بھی کوئی ترقیاتی کام ہے، کوئی لوگوں کے ذاتی مسائل ہیں، وہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے سارے حل. اور میری یہ حلقے میں یوسی وزارت بھی ان کے پاس ہے، تو آپ کا ایک مطلب تعلق سیاسی گھرانے سے اور فری ٹائم میں آپ اپنی فیملی کو جو ہے وہ کس طرح کرنا دیتے ہیں؟ کیا آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے، یعنی کہ صبح ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے ناشتے کے ٹائم بھی سیاسی گفتگو ہوتی ہے، شام کے ٹائم بیٹھ کے بھی کیا سیاسی گفتگو ہوتی ہے، یا آپ اپنے نارمل روٹین میں گھر میں گھر والوں کو ٹائم دیتے ہیں؟ یہ جو سیاسی زندگی ہے نا، اس میں گھر والوں کو بہت کم ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ صبح کے ٹائم تیار ہو کر ہوتے ہیں، جب گھر سے نکلتے ہیں تو پانی پیتے ہیں، اس کے لیے تقریباً کوئی 2-3 بجے یہاں سے جاتے ہیں دوبارہ گھر، کھانا کھایا کھا کے پھر جو کوئی نہ کوئی فون آ جاتا ہے، پھر ڈیرے پہ آنا پڑتا ہے، پھر تقریباً 9-10 بجے تک 11 بجے تک ڈیرے پہ کبھی کھانے کبھی کدھر. لوگوں کے کام جو ہے اتنے ہیں، مسائل بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ان کو حل کرنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے. تو کچھ کیونکہ عمران خان کا جو ہے ویژن ہے، اس میں ابھی تک جتنا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان سیریس ہے اور سنجیدہ اس کام کے لیے، اس کو ٹیم جو ہے، ٹیم ورک جو ہے وہ اس قابل نہیں ملا. اگر ٹیم ورک جو ہے جیسے عمران خان چل رہے ہیں اور جیسے وہ چاہتے ہیں، اس کے معیار کے مطابق اگر اس کو ٹیم ورک مل جائے تو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان بہت زیادہ ترقی بھی کرے گا، اور لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ بھی بہت جلد حل ہوں گے. جی شکریہ. میں آپ سے اگلا سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کا آئندہ کا ایجنڈا کیا ہے، اور آئندہ کا الیکشن تحریک انصاف ون کر پائے گی یا نہیں؟ تحریک انصاف کا ایجنڈا تو جو ہے وہ تو بہت اچھا ہے، کیونکہ اس میں لوگوں کو آپ دیکھیں سہولت کارڈ ملا ہے، تو اس میں تقریباً 7.5 لاکھ کا ہے رقم رکھی ہے. اس کے بعد جتنے بھی مسئلے ہیں لوگوں کے لیے، جتنے بھی مکان جو ہیں وہ ان کو بنا کر دے رہے ہیں، اور اس میں جتنا بھی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے جتنے بھی زیادہ مسائل حل ہوں. اصل مسئلہ پھر وہاں ہی آ جاتا ہے کہ اس کے لیے جو بجٹ چاہیے، جو پچھلی حکومتوں نے اس پاکستان کے ساتھ کیا ہے، تو پاکستان نے ان لوگوں کو عزت دی ہے اور انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، اور اتنا بے دردی سے لوٹا ہے کہ ابھی تک پاکستان اپنے قوم پہ کھڑا نہیں ہو پا رہا. شکر الحمدللہ کوئی بھی کام جو ہے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 95% کام جو ہیں وہ میرے ہو چکے ہیں. اور اب جو فیصلہ کا بجٹ آیا اس میں کافی سڑکیں اور جو کام بقایا رہتا تھا وہ انشاءاللہ اس بجٹ میں جو پہلا بجٹ ہے فیصلہ اس میں ہی تقریباً کلیئر ہو جائے. اس کے بعد کوشش ہے کہ ہماری کہ میری CC پینٹ میں ڈسپینسری ہو لوگوں کے لیے، اور ایک ڈاکخانہ جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے، اور اس کا جتنا بھی اس کا کوشش ہماری تو ہے کہ اتنا بھی جلدی ہو سکے ڈسپینسری تو لازمی میرے حلقے میں ہونی چاہیے. اس کے بعد ہمارے جو بھی والا کی تقریباً 1 لاکھ کے زیادہ آبادی ہے، بلکہ زیادہ ہوتی ہے، 1.5-2 لاکھ بنتی ہے، اور ہمارے پاس یہاں ایک گراؤنڈ ہے جس پہ وہ تقریباً وہ جو ہے یہاں کا پرنسپل اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. وہ نہ بچوں کو کھیلنے دیتا ہے اور نہ ہی وہ گراؤنڈ کی حالت آپ دیکھنے کے قابل ہے. یہ گراؤنڈ کا بہت برا حال ہے. پہلے تو یہاں پہ آج سے 25-30 سال پہلے کبڈی کے ٹورنامنٹ ہوتا تھا، فٹ بال کا ہوتا تھا، والی بال، جو جتنا بھی
اس کا لوگوں کا انٹرسٹ بہت زیادہ تھا. اب جو ہے وہاں پہ کوئی کسی قسم کی کوئی نہیں ہو رہا، نہ ٹورنامنٹ میں کوئی ہے، نہ کوئی لوگوں کو بچوں کو کھیلنے دیتا ہے. تو پرنسپل نے اپنے وہ دوسرا دیوار تعمیر کر لی ہے گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ. گراؤنڈ کا حسن ہی جو ہے نا اس نے ختم کر دیا اور بچوں کو ہر طرف اس نے گیٹ لگا لیے. ایک وہاں پرائمری اسکول ہے جو اب تک ہائی ہو چکا ہے. وہاں بھی بچے جو ہے وہ بہت دور سے آتے ہیں، جو ان کا راستہ ہے وہ اس نے بند کر دیا ہے. وہاں چھوٹا گیٹ لگایا اور وہ کھلنے نہیں دے رہا. بہت کوشش کر رہے ہیں، ایسا بھی اس کو کتنی بار کہہ چکے ہیں، وہ جو ہے وہ اس پر طرف وہ نہیں آ رہا. اور بچوں کو اس کی بہت پرابلم، جس سے بچوں کی تعداد بھی بہت کم ہے. ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ بھی بار بار کہہ دیتا ہے اور بچوں کی تعلیم میں بھی حرج ہوتا ہے. وہاں بچوں کا جو ہے داخلہ وہ بھی بہت کم ہے، صرف اس وجہ سے کہ بچے جو ہیں وہ اسکول سے جب آتے ہیں اسکول میں ان کو فاصلہ بہت زیادہ طے کرنا پڑتا ہے. اس لیے ان کے والدین جو ہے وہ جو نزدیک اسکول ہیں وہاں ان کو تعلیم لینے کے لیے داخل کروا دیتے. سرکاری اسکول میں پڑھائی تو بہت اچھی ہے لیکن ان کو پرابلم بہت زیادہ ہے. یہ جو پرنسپل ہے اس نے بہت زیادہ اسکول والوں کو پرابلم دیے ہوئے کیونکہ وہ ہے اندر اسکول. جو جتنے گیٹ ہیں ان پہ انہوں نے اپنے چوکیدار بٹھائے ہوئے ہیں. کوئی وہاں ایک راستہ انہوں نے کھلا چھوڑا ہوا. یہاں اس کی اپنا گھر تھا جو پہلے جو پرنسپل کا جو گھر پہلے سے تھا وہ چھوڑ کے وہاں ایک کلر کے گھر میں وہ رہ رہا. وہاں سے اس نے دیوار جو ہے پوری گراؤنڈ کا جو خراب کر کے ایک دیوار تعمیر کر دیا. گراؤنڈ کا کافی حصہ اس نے اس دیوار کے اندر ڈال دیا. وہ آپ اگر ٹائم ہو تو دیکھ بھی سکتے ہیں. اور کافی جو ہے کیونکہ عمران خان کا بھی مشن یہ تھا کہ گراؤنڈ جو ہے وہ آباد ہونے چاہیے. اور ہمارا گراؤنڈ ہے جس میں تقریباً 2 لاکھ کی آبادی ہے، وہاں کوئی بچوں کو کھیلنے کی سہولت نہیں ہے. اور بہت اچھے گراؤنڈ تھے. فٹ بال کا گراؤنڈ بھی تھا، ہاکی کا گراؤنڈ بھی ہے، کبڈی کا بھی ہے، والی بال کا بھی ہے، پر کھیلنے کی اجازت نہیں ہے. وہ پرنسپل یہ پہلی دفعہ ہے جو اتنا وہ کر رہا ہے. پہلے جو پرنسپل تھے بلکہ وہ خود دلچسپی لیتے تھے کہ بچوں کو خود کھیلنے کی دعوت دیتے تھے، ٹورنامنٹ ہوتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا. اب جو ہے وہ اس نے بہت سخت پابندیاں لگائی ہیں. پتہ نہیں اس کا مائنڈ کیا ہے، سمجھ سے باہر. ٹھیک ہو گیا سر، ہم آگے چلتے ہیں اور اس معاملے کو بھی دیکھتے ہیں کیونکہ آپ یہاں کے چیئرمین رہ چکے ہیں اور آپ کا جو تجربہ ماشاء اللہ سے بہت اچھا ہوتا ہے. ایک تو میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چاہوں کہ ہم وہ گراؤنڈ کے لیے اس پرنسپل کے پاس گئے اور میرے ساتھ تقریباً 150-200 لڑکا تھا، جہاں جو ہے محلے کے لوگ بھی میرے ساتھ تھے. ان سے بات چیت ہوئی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں صبح کے 2 گھنٹے کے لیے کھول دیا کروں گا اور شام کو جو ہے وہ 4 بجے سے لے کر 7 بجے تک. بجائے اس نے گیٹ کھولنے کے اس نے میرے اوپر 3-4 درخواستیں تھانے میں دی کہ یہ یہاں پہ ہمیں ڈرانے دھمکانے کے لیے آیا ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو تھانے والوں نے بلایا بھی ہے، آ کر بات کریں. اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کیونکہ جھوٹ تھا کہ وہ تھانے میں سامنا نہیں کر سکا اور درخواستیں وہ ویسے بہنے پڑی ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. میں آپ سے اگلا سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا تعلق ایک سیاسی گھرانے سے ہے کیونکہ فیض اللہ کبوکر صاحب جو ہے وہ آپ کے بھائی ہیں اور ماشاء اللہ سے وہ پاکستان تحریک انصاف سے MNA ہیں اور انشاءاللہ اگر عمران خان کو موقع ملے گا اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس کو اگلے 5 سال بھی عوام دے گی کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اور محب وطن ہے اور اس کے لیے عوام جو ہے اس کو پسند بھی کرتی ہے. دیکھیں آپ ابھی دیکھ لیں کہ 55 سال تک کشمیر کا مسئلہ لگتا ہے، اس پہ کسی حکومت نے بھی سنجیدگی سے کام نہیں کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، تقریباً 15 سال وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، آج تک انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا کشمیر کے بارے میں. اس کے بعد پیپلز پارٹی رہی ہے، نون لیگ تقریباً 10-15 سال 20 سال حکومت کی ہے.
تو انہیں کوئی کسی قسم کا تشویش پہ انہوں نے کام نہیں کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کام عمران خان نے اپنے وقت میں یہ سال 1.5 سال میں کر دیا ہے نا، تو اگر یہی کام آج سے 55 سال پہلے ہو جاتا تو حقیقتاً سمجھتا ہوں کہ کشمیر اب تک آزاد ہو چکا ہوگا. اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اگر عمران خان صاحب ایسے ہی چلتے رہے تو انشاءاللہ مہینوں میں اور دنوں میں انشاءاللہ کشمیر جو ہے وہ آزاد ہوگا. بہت شکریہ. اور دوسرا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا 5 سالہ تحریک کیسا رہا سیاست میں؟ تو تحریک انصاف آپ نام کے چیئرمین رہے، آپ نے کیسا پایا؟ اور آئندہ کا الیکشن کے بارے میں آپ کا لایا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ شکر الحمدللہ میں جب سے سیاست میں آیا ہوں اور کوئی آدمی بھی ہمارے گھرانے پہ انگلی نہیں اٹھا سکے گا کہ نہ تو آج تک ہم نے کسی قسم کی کسی سے کوئی پیسہ رشوت کوئی کمیشن کاموں میں وہ نہیں لی. اور جس آدمی کے بھی ساتھ چلے ہیں کوشش یہی کی ہے کہ گاڑی بھی اپنی ہوتی ہے، تیل بھی اپنا ہوتا ہے اور ان کو کھانا بھی اپنی جیب سے کھلاتے ہیں. اور ہماری اب بھی کوشش یہی ہے کہ جب جو بھی ہمارے پاس جو بھی چل کے آتا ہے ہم خود اس کے ساتھ جاتے ہیں، گاڑی پہ جاتے ہیں. کبھی بھی آج تک کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ گاڑی میں مجھ سے پیٹرول ڈلوا لیا ہے، مجھ سے کھانا کھا لیا ہے، پانی پی لیا ہے. شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت توفیق دی ہے اور ہم کوئی بھی ایسا کام زندگی میں نہیں کریں گے جس سے کوئی لوگ ہم پہ انگلی اٹھائیں. اور سیاسی طور پہ جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے اور ہم اپنی جیب سے کرتے ہیں، کسی سے کوئی ہم نہیں، کوئی کمیشن نہیں دیتے، کوئی کسی کے ساتھ جاتے ہیں ان سے کوئی پیسہ وصولی. حکومتوں سے جو اب تک چلا آ رہا ہے کہ ہر ایم پی اے وہ ترقیاتی کام بعد میں کرتے ہیں، اپنا کمیشن پہلے وصول کرتے ہیں. جیسا کہ ہمارے اس علاقے سے جو بھی ایم بنے ہیں صاحب سے پہلے انہوں نے یہی کیا ہے، اپنے جو ہے کمیشن انہوں نے پہلے وصول کی ہے اور ترقیاتی کام جو ہے وہ بعد میں شروع ہے. اور یہ جو ہے کیونکہ اگر ایک حلقے کو 10 کروڑ ترقیاتی فنڈ ملتے ہیں نا تو میں سمجھتا ہوں 10 کروڑ سے تقریباً 2 کروڑ کا کام ہوتا ہوگا. 8 کروڑ جو ہے وہ جیبوں میں چلا جاتا ہے. کچھ کمیشن کھا گئے ایم صاحب یا MP صاحب کھا گئے، کچھ جو اوورسیئر صاحبان، جو SDO ایکسین صاحب، کیونکہ جس وقت میں نے کمیشن کھانی ہے نا تو اس کے لیے دوسرے بندے بھی جو ہیں وہ بھی مال کھائیں. اگر میں کمیشن نہیں نہ کھاؤں گا ان کو بھی یہ خطرہ ہوگا کہ اگر یہ بندہ نہیں کھا رہا، اگر ہم اس میں کچھ ایسا کام کریں گے تو یہ ہمیں لٹکا دے گا. اور ترقیاتی کاموں پہ کم میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی بہت زیادہ گرفت اور سخت گرفت ہونی چاہیے. اس کے لیے کوئی ایسا عمل بنائیں جس سے کمیشن کا جو ہے ناسود یہ بھی ختم ہو اور اس میں جو جتنے ترقیاتی کام ہوتے ہیں ان کی کوشش، ٹھیکیدار کی کوشش، جو محکمے ہیں اس وقت ہائی وے اور لوکل گورنمنٹ، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ رشوت کے گڑھ ہے اور اتنا ایک وہاں پہ پیسہ کھایا جاتا ہے اور ناقص قسم کی ترقیاتی کام کیے جاتے ہیں جو سال بھی نہیں گزرتا اور سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں. جو ان کا کام ہوتا ہے وہ کسی طریقے پہ سے بھی پائیدار نہیں ہے. اگر پائیدار کام کروانے اس کے لیے ضروری ہے تو ان پہ لسٹ جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے. ان کو ڈر خوف ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے یہ کام صحیح نہیں کرنے تو ہمیں جو سزا ملے گی. جو ٹھیکیدار ہیں وہ بیچارے ٹھیکیدار بھی کیا کریں، جس سے کمیشن انہوں نے لینی ہے. اگر انہوں نے 1 کروڑ کا ٹھیکہ لیا ہے اس میں سے کاموں کا میرے اندازے کے مطابق 50-60 لاکھ روپیہ تو وہ کھانے میں ہی چلا جاتا ہے. جو 30-40 لاکھ من بچتا ہے اس کا کوئی کام ہوتا ہے اس میں بھی وہ 2 پھر ڈال سکتے ہیں، وہ سب کے سامنے ہے. اس لیے یہ جو ہے نا یہ کام جو ختم ہونے چاہیے، جو یہ ناقص کام، یہ ترقیاتی کام جو ہے ان کا کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ اس کے لیے کوئی ایسا پروگرام، ایسا تربیت دینا چاہیے کہ جس سے لوگ جو ہیں وہ بھی مطمئن ہوں
اور ٹھیکیدار کو بھی کام کرنے میں یہ ہو کہ میں نے اگر کام ٹھیک نہیں کیا تو مجھے کم از کم یا سزائے موت یا عمر قید ہو جائے، تب یہ معاشرہ اور یہ جو لوگ ہیں یہ ٹھیک ہوگا۔ اگر اس معاشرے میں اگر ہم نے رہنا ہے تو سزائیں جو ہیں وہ جتنی بھی سخت ہوں گی اتنا ہی کام جو ہے وہ پائیدار ہوگا، اتنا ہی لوگ جو ہیں وہ اچھے طریقے سے کام کریں گے۔ اور ہمارے پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ سزا مان کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کر رہا ہے۔ اس کے لیے کوئی نہ کوئی عمل بننا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ پولیس کا محکمہ لگا لو، کوئی محکمہ لگا لو، وہاں رشوت چلتی ہے، اگر رشوت کا ناسور ختم ہو جائے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کم از کم میرے اندازے کے مطابق 95% جو ہے نا وہ مسائل نہ رہے اور لوگ بھی خوشحال ہو جائیں، پاکستان بھی بہت زیادہ ترقی کرے گا۔ اور مجھے یہ اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو ہے رشوت کا بازار جو گرم ہے، جو یہ ہو رہا ہے یہ ختم ہو۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ تھے ظفر اقبال گلوکا صاحب جو مختلف باتوں میں ہمیں جو ہے ڈاکومنٹس دے رہے تھے۔ ان کا جو کہنا ہے اور ان کا جو ویژن ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے ویژن کو لے کے چلیں گے، ان کا جو ایجنڈا ہے ہم انہیں پہلے تقریر تک پہنچائیں گے اور ان کی جو تمام تر باتیں ہیں ان کو ہم لے کے چلیں گے۔ جی ظفر اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت تھینک یو، آپ کا قیمتی ٹائم جو آپ نے دیا ہمیں اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا پروگرام سوچ، اس میں میرے ساتھ تھے عمر ناظر اور ملک رضوان۔ جی آپ کا بہت شکریہ، مجھے ہمیشہ کی طرح آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں انسٹا پہ بھی، فیس بک پہ بھی اور ٹویٹر پہ بھی۔ جی بہت شکریہ۔